اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہیں بجلی نے لے ڈالا اور تم تکتے ہی رہ گئے، پھر تمہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے جلا اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ جو ستھری نفیس روزیاں تمہیں دی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ۔ اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بگاڑا نہیں مگر اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس گاؤں آریہ میں جاؤ اور اس میں جہاں چاہو فراغت سے کھاؤ پیو، اور دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حتیٰ بخشش کہتے ہوئے آؤ تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کی نیکی ثواب بڑھا دیں گے۔ تو جو بات اس سے کہی گئی تھی، شریروں نے اسے بدل کر دوسری بات کہنی شروع کر دی۔ تب ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے شرارت کی تھی ان کی بدکاریوں کی وجہ سے آسمانی بلا نازل کی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ لاٹھی مارتے ہی اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ بخوبی جان لیا۔ ہم نے اجازت دے دی کہ خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے ایک ہی کھانے پر رہا نہ جائے گا، تو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں جیسے ساگ پات ترکاری اور ککڑی اور گیہوں یا لہسن اور مسور اور پیاز من و سلوہ کی جگہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایسی چیز کو جو ہر طرح بہتر ہے ادنیٰ چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو کسی شہر میں عطر پڑو، پھر تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے سب موجود ہے۔ اور ان پر رسوائی اور محتاجی کی مار پڑی، اور ان لوگوں نے قہر خدا کی طرف پلٹا کھایا۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ وہ لوگ خدا کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی یہ کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور لا مذہبیوں میں سے جو کوئی خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے تو انہیں کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے خدا کے پاس ہے، اور نہ قیامت میں ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تعمیل تورات کا تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے سر پر طور سے پہاڑ کو لا کر لٹکا دیا اور کہہ دیا کہ توریت جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے، پس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم نے سخت گھاٹا اٹھایا ہوتا۔ اور اپنی قوم سے ان لوگوں کی حالت تو تم بخوبی جانتے ہو جو شبہ کے دن اپنی حد سے گزر گئے کے باوجود ممانعت شکار کھیلنے نکلے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم راندے گئے بندر بن جاؤ، اور وہ بندر ہو گئے۔ بس ہم نے اس واقعہ کو ان لوگوں کے واسطے جن کے سامنے ہوا تھا جو اس کے بعد آنے والے تھے عذاب قرار دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم لوگوں کو تاکیدی حکم کرتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں۔ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک خدا فرماتا ہے وہ گائے نہ ہو تو بہت بوڑھی اور نہ بچیا، بلکہ ان میں سے اوسط درجہ کی ہو، عرض جو تم کو حکم دیا گیا اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے واہ،
تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ آخر کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے خوب گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والے اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ تب کہنے لگے کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں تو بتا دے کہ وہ گائے اور کیسی ہو۔ وہ گائے تو اور گایوں میں مل جل گئی، اور اب خدا نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ خدا ضرور فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدھائی ہوئی ہو کہ زمین جوتنے، نہ کھیتی سینچے، بھلی چنگی ایک رنگ کی، اس میں کوئی دھبا تک نہ ہو۔ وہ بولے، اب جا کے ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ غرض ان لوگوں نے وہ گائے حلال کی، حالانکہ ان سے امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب ایک شخص کو مار ڈالا اور تم میں اس کی بابت پھوٹ پڑ گئی، ایک دوسرے کو قاتل بناتے لگا، اور جو تم چھپاتے تھے خدا کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا۔ پس ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مارو، یوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ مثل پتھر کے سخت تھے یا اس سے بھی زیادہ کرخت، کیونکہ پتھروں میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے دراڑ پاڑ جاتی ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے۔ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔